سورہ صاد آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلا داؤد علیہ السلام کا پڑھا، اور وہ ایک نبی ہوتے ہوئے پچھلا اپنے آیتوں میں دیکھا ان کی اللہ نے کس طرح سے تعریف کی۔ اس کے باوجود یہ تلقین کی گئی کہ اے داؤد، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں گے اور ان خواہش نفس کی اتباع نہیں کریں گے جو اللہ کی آیتوں کے خلاف ہو یا جو گناہ کی طرف مائل کرے۔ وہ خواہشات پر کنٹرول ہر ایک کو رکھنے کا حکم ملا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں پھر بڑا شدید عذاب ہوگا بما نسوا یوم الحساب۔ اس وجہ سے شدید عذاب اللہ دیں گے جو انسان اللہ کی ملاقات کے دن کو بھول جاتا ہے، یوم حساب کو، اور اپنی ان غلط خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اسے خیال نہیں رہتا کہ اسے اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہر پل اپنی یاد نصیب فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ ڈسکشن کریں، قرآن کے بارے میں آپس میں ڈسکشن کریں اور اپنی نمازوں کو سمجھ کر پڑھیں، تو انشاءاللہ بہت چانسز ہیں کہ ہم گمراہی سے بچ سکیں گے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے آیت نمبر 27 میں آگے جو بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، داؤد نے کتنے کام کیے، کیا تجھے ایسے ہی پیدا کر دیا گیا ہے؟ کیا ہم انسانوں کے ذمے کوئی بھی کام نہیں ہے؟ جس میں آپ دیکھیں آیت کس طرح سے بتاتی ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان سپیس ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے کسی بھی چیز کو باطلا، فضول، بے مقصد۔ یعنی اے انسان، یہ تدبر کرو گے تم، اپنے کام کو جانو گے تم، تو تمہیں یہ اندازہ ہوگا کہ یہ آسمان زمین، اس کے درمیان جو کچھ بھی دنیا جاری و ساری ہے، یہ کچھ بھی فضول نہیں بنی۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا خیال ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں کہ یہ سب خود بخود سب وجود میں آ گیا اور ایک دن خود بخود سب ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ان لوگوں کا ظن ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، انہیں اللہ کی ذات نظر نہیں آتی، انہیں یہ تمام کائنات میں کچھ ایسا نظر نہیں آتا کہ کس حق کے ساتھ وہ خود پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار بیان کیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تمہیں تمہارا ٹیسٹ کریں گے، دیکھیں گے تم میں سے بہترین عمل کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے۔ اب جناب اللہ فرماتے ہیں کہ جو حق کے ساتھ زندگی نہیں گزارتا، فویل، بس بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہی ہے، للذین کفروا من النار، ان لوگوں کے لیے جو با مقصد زندگی نہیں گزارتے، جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، جو پچھلا بتایا گیا اتباع کرتے ہیں اپنی خواہشات نفس کی، کہ جس میں کتنے اللہ کے آرڈرز کچلے جائیں، لیکن جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ اپنی ارج کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے کتنے آرڈرز کو ڈسٹروائے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں برباد ہوں گے ایسے لوگ، ہلاک ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ اور بھی بڑی پیاری نصیحتیں ہو رہی ہیں کہ ام نجعل الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کیا ہم کر دیں گے جو ایمان پراپر رکھتے ہوئے عمل کرتا ہے، آمنوا وعملوا الصالحات، کیا خیال ہے تمہارا کہ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو پراپر زندگی گزارتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، کالمفسدین فی الارض، کیا مانند ان کا انجام ایسا ہی ہوگا جو فساد کرتا ہے زمین میں؟ تو اس لیے یہ سوچ بھی اگر ہمارے پاس آتی ہے کہ اللہ کی مرضی، اللہ تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ چاہیں تو نیک لوگوں کو اور برے لوگوں کو سب کو اکٹھا جہنم میں ڈال دیں،
تو کچھ سوچ سمجھ کر تو ہم یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ فضول باتیں نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے شک قادر مطلق ہیں، اللہ جو چاہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ان ریٹن وحی کے ذریعے سے بتا دیا بات، اب اس کے خلاف بات نہیں ہو سکتی. آپ بے شک کہتے رہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے جو آپ کو اور مجھ کو ایک اصول بتا دیا، اب اللہ اس کے خلاف نہیں کریں گے. آپ نے پچھلی بھی آیت دیکھی کہ اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بولیں کچھ اور کریں کچھ اور آپ اور میں بے وقوفوں کی طرح ہر پل یہی بولتے رہیں کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ گناہگاروں کو بھی جنت میں ڈال دے گا. تو یہ میرے نزدیک بڑی بے وقوفی والی بات ہے. یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ اللہ کو کہیں کہ اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اور جو یہ گلاس اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کرسی ٹیبل، اللہ آپ انہیں سونے کا بنا دیں، اللہ آپ انہیں چاندی کا بنا دیں. تو ایسی ساری باتیں بے وقوفانہ ہوتی ہیں، یہ ہماری فضول آرزویں ہوتی ہیں. ہم دی ہوئی زندگی کا کچھ اور مطلب نکال کر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس لیے جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے کہ کیا ہم ایمان والوں کو فساد کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوگا کہ ایمان اور عمل کرنے والے ایک الگ جگہ پر ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے اور آگ سے دور رکھے جائیں گے، اور فساد کرنے والوں کا انجام بہت برا ہوگا. اللہ فرماتے ہیں کتاب، یہ ایک کتاب دی گئی ہے جس میں تمہیں کلیئر اصول دے دیے گئے ہیں. انزلناہ، اس کتاب کو نازل کیا ہے ہم نے، اس کتاب کو الیکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مبارکن، بے شک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ بڑی خیر اور برکتیں ہیں اس کتاب کے مطابق عمل کرنے میں. نہ کہ صرف اس کتاب کو گھر میں رکھنے سے برکتیں آ جائیں گی، دلہنوں کے اوپر سے گزارنے سے برکتیں آ جائیں گی، دکان میں رکھ لو تو مبارک ہو جائے گی. یہ ایسی مبارک چیز نہیں ہے. یہ عمل کے ساتھ آگے اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ بے شک یہ کتاب ہے جسے نازل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بڑی برکتوں، رحمتوں، بلیسنگ ہے. لیکن لیتدبروا، تدبر کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. اور غور و فکر سے جو انسٹرکشن ملتے ہیں وہ اللہ نے ہمارے اندر ایسی صلاحیت بلٹ ان کی ہے کہ جب ہم کسی کے بھی بارے میں، کوئی چیز کے بارے میں تدبر کرتے ہیں تو ہم خود بخود پریکاشن لیتے ہیں یا عمل کرتے ہیں. یہ انسان کے اندر اللہ نے خصلت ڈالی ہے. تدبر کرے گا تو کسی انجام کو پہنچے گا، اور بغیر کسی کے پش کیے وہ اپنے رب کی طرف خود بخود چلنے لگے گا. تو اللہ فرماتے ہیں بے شک یہ کتاب یہ مبارک ہے، لیکن تدبر کر کے اس کی برکتیں تم پاؤ گے، اس کی آیتوں پر تدبر کر کے. وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں اس کتاب کے ساتھ، تب جا کر یہ کتاب بابرکت ہوگی. اور یہ وہ باتیں کون سمجھ سکے گا؟ اولو الالباب، جو عقل سے کام لے گا، جو عقل والا ہوگا، جو دانش مند ہوگا، جس کے پاس وزڈم ہوگی، وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، اس آیت کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ قرآن کب مبارک بنتا ہے. اور اب جب آپ نے پچھلا داؤد علیہ السلام کا پڑھا تو اب آپ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور عطا کیا ہم نے داؤد کو سلیمان علیہ السلام، یعنی ایز اے بیٹا اللہ نے انہیں عطا کیا. ان کے بھی بارے میں اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بڑا ہی سلجھا ہوا، بڑا ہی اچھا اعلیٰ بندہ تھا. اللہ کہہ رہے ہیں انہو اواب، ان کی بھی کوالٹی میں یہی باپ والی کوالٹی ہے، بہت متوجہ قلب سے وہ زندگی گزارتے تھے. پیچھے آپ کو کیا بتایا گیا کہ میں نے تم کو یا کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہی چیز داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ تھی کہ انہوں نے پہاڑوں سے فائدہ لیا، انہوں نے پرندوں سے فائدہ لیا، انہوں نے لوہے سے فائدہ لیا، انہوں نے، اب آپ پڑھیں گے، ہواؤں سے فائدہ لیا.
جناتوں سے فائدہ لیا، وائلڈ ہستی سے جو کہ بڑی ہی وحشت زدہ ہوتی ہے، جسے ہم جنات برے سینس میں اگر ہیں تو ہم کہتے ہیں شیطان. انہوں نے ان سے بھی فائدہ لیا، جیسے کہ کوئی حکومت ایک قیدیوں سے فائدہ لیتی ہے. تو یہ آپ خود غور کیجئے کہ یہ کتنے متوجہ قلب تھے کہ انہوں نے اس آسمان زمین کے مقصد کو پایا، انہوں نے اللہ کے کلمے کو بھی بلند کیا اور انہوں نے چیزوں سے بھی فائدہ اٹھایا. تو اب جناب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت متوجہ انسان تھے، اور اب ایک گھوڑے کا قصہ بتایا جا رہا ہے جس میں پھر ہمارے مفسرین نے بڑی گڑبڑ کی ہے کہ جناب کہا کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو جناب انہوں نے گھوڑوں کو ذبح کر دیا کہ یہ گھوڑوں کو پیار کر رہے تھے اور بڑا محبت کر رہے تھے، اور ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی تو انہیں غصہ آیا. اور یہ وہی ظالم بادشاہ کو پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ اپنا غصہ کس طرح نکالتا ہے. خود کی نماز قضا ہوئی اور اٹھا کر گھوڑوں کو کاٹ دیا. تو ایسی کوئی سٹوری مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. آپ خود بھی بیسک عربک سے اس کو خود دیکھیں کہ کیا ایسی سٹوری ہے یا بڑی ہی خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے. دیکھیں یہاں سے بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ اورد علیہ، جب پیش ہوئے اس سلیمان علیہ السلام پر، بالعشی، شام کے وقت، صافنات الجہاد، جہاد میں پارٹیسپیٹ کرنے والے، جہاد میں حصہ لینے والے خوب ٹرینڈ گھوڑے، بڑے ہی اچھے گھوڑے، صافنات الجہاد جب ان کے آگے پیش کیے گئے. دیکھا آپ نے کہ یہ اسلام کو پھیلانے میں یہ کس طرح سے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتے تھے. فقولا، پس کہا اس نے، اس سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو دیکھ کر جب وہ پیش ہوئے، انی احببت حب الخیر، بے شک میں پسند کرتا ہوں، میں اس چیز کی محبت کو، اس مال کی محبت کو، ان گھوڑوں کو میں محبت کرتا ہوں، عن ذکری ربی، میرے رب کی یاد کی وجہ سے. یعنی گھوڑوں کو انہوں نے جب پیار کیا اور بہت خوش ہوئے، وہ ٹرینڈ گھوڑے، اس کا مطلب انہوں نے کوئی کس طرح کا ڈیمو دیکھا ہوگا، کس طرح سے گھوڑوں کو پیش کیا گیا ہوگا، کیسے ان کا کرتب دکھایا گیا ہوگا، کیسے ان کی صلاحیتیں دکھائی گئی ہوں گی، اور بڑے خوش ہو گئے ان گھوڑوں کو دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ یہ تو جیسے اگر آپ خود غور کریں کہ ان ذکری ربی، وہ کہہ رہے ہیں میرے رب کی یاد کی وجہ سے کہ یہ میرے رب کا کام کریں گے، میں انہیں اس لیے پیار کر رہا ہوں. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے. یہاں اس سے اگر آپ یہ غور کریں کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، نہ کہ مفسرین نے لے لیا کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور سورج ڈھل گیا، یا مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا، مجھے تو یہ نظر آتا ہے جب پیش ہوئے اس سلیمان علیہ السلام پر شام کے وقت ٹرینڈ، بہت ہی ایکسپرٹ گھوڑے، انہوں نے اپنا جو ڈیمو دکھایا کہ وہ چھپ گئے، اتنی دور جا کر وہ دوڑتے ہوئے نکل گئے. ردوہا، وہ پھر سے لوٹ آئے اس سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہ لوٹ آئے، انہیں حکم دیا واپس آؤ. یعنی کس طرح انہیں سیٹی بجا کر، انہیں آواز دے کر، ان کو کوئی فلیگ دکھا کر، یعنی ہم کتنی باتیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا نشانی تھی کہ دوبارہ ان کو لوٹا لیا گیا. علیہ، یعنی انہوں نے حکم دیا کہ لوٹاؤ ان گھوڑوں کو مجھ پر. اور پھر جب انہوں نے یہ پورا ڈیمو دیکھا کہ کتنے ٹرینڈ گھوڑے ہیں، تو فتفق مسحا، انہوں نے پھیرنے لگے ان گھوڑوں پہ، مسح کرنے لگے، ہاتھ پھرانے لگے، بالسوق والآناق، ان گھوڑوں کے گردنوں پر اور ان کی پنڈلیوں پر، ان کے پیروں پر، وہ بڑے پیار سے ان کو شاباشی دینے لگے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے جانور سے پیار کرتا ہے، ایون بچے سے بندہ پیار کرتا ہے تو ہم تھپکتے ہیں اس کو. اس میں کون سی ایسی چیز تھی
کہ ہم نے فضول باتیں کی کہ ان کی نماز قضا ہو گئی، پھر انہوں نے گھوڑوں کو کاٹ دیا. چاہتا کیا ہے انسان؟ کیا بتانا چاہتا ہے اپنے نبیوں کے بارے میں؟ اور جبکہ قرآن تو کچھ اور ہی بتا رہا ہے. تو یہ ساری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اختلافی باتیں ہیں ان کو میں نے اور آپ نے اپنی اپنی جو طاقت کے مطابق کس طرح سوشل میڈیا میں اب تو بڑا ہی چانسز ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنی آوازوں کو بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ اصل بات قرآن میں تو کچھ اور لکھی ہوئی ہے، یہ انسان کی اپنی رائے ہے اور وہ عجیب عجیب سی فضول باتیں کتاب میں لکھتا ہے اور جو کہ لوگوں نے ان کو کاپی کیا. تو انشاءاللہ جب آپ کی اور میری اولادیں اور ہم خود بیسک عربک کے ساتھ ان آیتوں کو خود سارٹ آؤٹ کرنے کو انشاءاللہ نکلیں گے، اٹھیں گے، تدبر کریں گے. دیکھیں پچھلی بھی آیت میں آپ کو بتایا گیا تدبر کرو تو قرآن تمہارے لیے برکت والا ہوگا، کہ تمہیں ایک محبت آئے گی اللہ کی کہ ان بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے لیے کیسی محبت کی، اللہ کی راہ میں کیسا وقت نکالا. تو پھر میں اور آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیوں نہ میں اور آپ بھی اپنا وقت اللہ کی راہ میں نکالیں. بہت چانسز ہیں کہ ان بڑے لوگوں سے ہماری بھی قیامت کے دن ملاقات ہو جائے اور ہمیں بھی ان کے دوستوں میں اللہ شامل کر لے. تو جناب آگے بھی جو ایک سٹوری بتائی گئی ہے، قصہ اور آیتوں سے بتایا گیا ہے، یہ تو پھر چلیں ایک جھوٹا قصہ مجھے لگتا ہے، لیکن اس میں ولگیرٹی نہیں ہے. آگے والے قصے میں تو پھر ولگیرٹی آ جاتی ہے. انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبیوں پر بہت ہی سنبھل کر بات کریں. ایک عام انسان کے لیے ہم سنبھل کر بات کرتے ہیں تو ولگیرٹی تو اتنا بڑا گناہ ہے، کسی پر گندا الزام، بے حیائی کی بات کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے. انشاءاللہ آگے کی آیت کو پھر ڈسکس کرتے ہیں.